مشن کیا تھا اور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام کیا تھا۔ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ نبی کا کام صرف دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا مطالعہ کیا جائے، ان کی سیرت پاک کو پڑھا جائے، تو اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جہاں ایک طرف غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، جہاں یہ تھا، جہاں یہ بات تھی کہ ایک اللہ وحدہ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو، پھر جب مسلمان ہو جائیں تو مسلمانوں کو اسلامی جو احکام ہیں اس کی دعوت دینا، فرائض کی دعوت دینا، گناہوں سے لوگوں کو بچانا۔ اور اس میں جو ساتھ خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی تھا کہ انسان کی تجارت، اس کی ملازمت، اس کی معاشرتی زندگی، اس کی گھریلو زندگی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، چونکہ یہ علماء کی مجلس ہے۔ اکثر ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ جو تنظیمیں ہیں ہندوستان میں، ماشاءاللہ بہت سی تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء ہے، ہمارے جماعت اسلامی ہے، اور بھی تنظیمیں ہیں، کبھی کبھی عوام کے ذہن میں یہ بات آتا ہے یہ کچھ سیاسی تنظیمیں ہیں، جیسے بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں، کانگریس ہے، بی ایس پی ہے، سپا ہے، یہ بھی ایک سیاسی پارٹی ہے، اس کا دین سے کیا لینا دینا، ہم اس سے کیوں جڑیں؟ تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بالکل ذہن سے نکال دیجئے کہ کسی بھی تنظیم کا تعلق سیاست سے ہے، چاہے وہ جمعیت علماء ہو یا جماعت اسلامی ہو، سیاست سے نہیں ہے۔ اور اگر لفظ سیاست ہے تو یہ لفظ سیاست بھی عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب اور مفہوم ہی یہی ہے کہ کسی کے دکھ درد میں کام آنا، کسی کی مصیبتوں کو دور کرنا، کسی مظلوم کی مدد کرنا، اس کا نام سیاست ہے۔ یہ موجودہ جو سیاست جس کو ہم سیاسی سمجھتے ہیں، دھوکہ دہی، مکر و فریب، جھوٹ بولنا، عہدے کے طلب کے لیے کوششیں کرنا، الیکشن لڑنا، اس کا نام سیاست ہم نے رکھ دیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو بارہا یہ جملہ آتا ہے کہ آپ نے یہاں یہ سیاست مدنی اختیار کی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صرف نماز کے لیے، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں ہی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ شادی بیاہوں میں بھی، غم کے موقع پر بھی، ہماری تجارت میں بھی، ہماری معاشرت میں بھی، ہر چیز میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ کیا آپ بازار میں تشریف نہیں لے جاتے تھے؟ اور بازار میں جا کر مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے غلے میں اپنا ہاتھ ڈالا، دیکھا کہ گیلا ہے اور فرمایا کہ یہ کیا ہے، سوکھا اوپر لگا دیا، گیلا اندر لگا دیا۔ غرض ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ گھر میں جب تشریف فرماتے ہیں تو آپ گھر کے آپ کے کیا معمول تھے؟ ہمارے آپ کے ذہن میں آتا ہوتا جب آپ گھر میں جاتے ہوں گے تو قرآن کی تلاوت، تسبیحات، نفلی نمازیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آپ تو علماء ہیں، آپ کو کیا بتائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اوقات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ جتنے دن 3 گھنٹے رہنا ہے یا 6 گھنٹے رہنا ہے، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنے ذاتی کام کاج کے لیے اپنا، اور ایک حصہ بیوی بچوں کے لیے، بیوی بچوں کی دیکھ ریکھ، ان کی معلومات، اس میں کوئی عبادت نہیں، کچھ نہیں۔ تو اس لیے بزرگی اور دینداری اس کا کام نہیں ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں، دین دنیا کی کوئی بات نہ کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور کی مجلس کی کیا خصوصیت تھی؟ بتلایا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کے سامنے دنیا کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ ہمارے سامنے دنیا کی تذکرہ کرتے تھے، اگر ہم کھیتی باڑی کا تذکرہ کرتے تھے تو اس کا تذکرہ ہمارے سامنے کرتے تھے۔ یہ نہیں بھائی یہ تذکرہ ہم سے تم تجارت کرنا کرو، کھیتی باڑی کرنا کرو، معاملات کرنا کرو، ہم سے تم مسئلہ پوچھو صرف۔ تو اس لیے یہ بات ہم تمام علماء کو سمجھنی چاہیے کہ جمعیت علماء کا جو قیام ہوا
جہاں ایک طرف جمعیت علماء کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے، سماج میں جو برائیاں ہیں، اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس کے لیے بھی علماء بیدار ہیں۔ جہاں جہاں دینی مکاتب نہیں ہیں وہاں مکاتب قائم کیے جائیں، جس طرح مشینری اسکول قائم کیے جا رہے ہیں اس طرح مکاتب قائم کیے جائیں، تاکہ مکاتب سب سے بڑا، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، یہ بڑے بڑے جلسوں میں ہم لوگ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، یہ اتنے مفید نہیں ہے۔ اگر گاؤں گاؤں مکتب قائم ہو جائے اور ایک ایک شہر میں ہر مسجد میں مکتب ہو۔ آج یہ جو انگلش میڈیم اسکول ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انگلش پڑھانے کے لیے صرف ہم کو ہر جگہ قائم ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہ جو غیر اسلامی کلچر ہے، غیر اسلامی تہذیب ہے، جو طریقہ ہے، اس کو رگو پیش ہر شخص اس سے متاثر ہو جائے، اس کے لیے یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ نہیں، انگلش پڑھانا انگلش کا مطلب مقصد نہیں ہے اصل۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ابھی یہ تجویز بھی آئی تھی کہ گاؤں گاؤں ہم مکتب قائم کریں، صباحی شبینہ مکتب ہوں، جو لوگ اسکولوں میں جا رہے ہیں تو جو اسکول کی ٹائمنگ ہے اس کے اعتبار سے مکتب قائم کریں، قرآن کی باقاعدہ مساجد میں تفسیر ہو، حدیث سنائی جائے۔ جہاں پر جو منکر ہو، جیسے اصلاح معاشرے میں تمام تجویزوں کا مختصر ایک جائزہ لے کے بات ہے، معاشرے کی اصلاح میں آپ جائیں، آپ ماشاءاللہ مقرر ہیں، بڑے بڑے مجلسوں میں، بڑے بڑے جلسوں میں آپ کو خطاب کا موقع ملتا ہوگا، یہ نہ دیکھیں یہاں کیا چیز پسند کی جاتی ہے، ہماری تقریر سے یہاں پر لوگ ہماری کتنی تعریف کریں گے، یہ نہیں، جو داعی ہو، بلانے والا ہو، وہاں پر یہ دیکھیں کہ کون سا منکر ہے جس پر یہاں نکیر کی جا سکتی ہے۔ صرف معروفات کو پہنچانا اصل نہیں ہے، امر بالمعروف کرتے رہیں، نہیں عن المنکر نہ کریں، نہیں، اگر وہ داعی آپ کا چاہے وہ کتنا بھی عزیز ہو، کتنا ماشاءاللہ ایک صاحب حیثیت شخص ہے اور وہ بڑے منکرات میں مبتلا ہے، میں کھل کر کہہ دوں چونکہ اپنا مجمع ہے، ہم یہ سوچیں کہ ہم مدرسے والے ہیں، مدرسے کے ذمہ دار ہیں، اگر یہاں پر ہم نے اس منکر پر نکیر کی تو یہ ہمارے یہاں مخیر شخص ہے، ہمارا چندہ بند کر دے گا۔ یاد رکھیے یہ بات جس دن سامنے آ گئی ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بلا خوف لومت لائم ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اس منکر پر نکیر مثبت انداز میں کرنی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ ناراض ہوا کرے۔ اور یاد رکھیے مدرسوں کا کام یا مسجدوں کا کام ایسے ہی چلتا ہے، ہم دنیا والوں کو خوش کر لیں اور اللہ کو اور اس کے نبی کو ناراض کر دیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی نے فرما دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کوئی بات نہ مانی جائے کسی بھی مخلوق کی، نکرہ ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ تو اصلاح معاشرہ میں یہ چیز پیش نظر، میں یہاں پر چونکہ بہت سے جمعے کے ائمہ بھی موجود ہیں مختلف مساجد کے، ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں، الحمدللہ ہمارے قاری صاحب کو اللہ نے یہ توفیق دی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب بڑا کھل کر بات کرتے ہیں، تو یہ بات ہونی چاہیے کہ جو منکر ہو اس پر نکیر کی جائے، نہیں کی جائے گی معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ صرف یہ کہ یہاں پر کون سا موضوع لوگ پسند کرتے ہیں، مجھے بات یاد آ گئی، بات کر کے بس بات ختم کروں۔ ایک مرتبہ محمدی میں ہمارے یہاں ایک گاؤں سے کچھ لوگ تشریف لائے اور کہنے لگے ہمارے یہاں ایک بڑا جلسہ ہے، کفیل اشرف صاحب لکھنؤ سے آ رہے ہیں، آپ کو بھی آنا ہے، والد صاحب کے زمانے کی بات ہے، لیکن کہنے لگے ہمارے یہاں آپ سود و بیاس پر بات نہ کریے گا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہمارے گاؤں کے 80% لوگ بیاس پر پیسہ اٹھاتے ہیں، جس میں بظاہر دیندار سمجھے جانے والے ہیں، بس نماز کا تذکرہ کر دیجئے گا، روزے کا کر دیجئے گا، لوگوں کو ترغیب دے دیجئے گا اللہ کے راستے میں نکلنے کی، لیکن اس کا کیوں لوگ ناراض ہو جائیں گے اور آپ لوگ کہتے ہیں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ عجیب بات۔ میں گھر پر، والد صاحب اس وقت بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے، میں نے والد صاحب کے سامنے یہ بات رکھی تو کیا فرمایا، دیکھیں یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کی باتیں، فرمایا قرآن کی آیت وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس آیت کو پڑھا اور کہا کہ اس دن جانا اور صرف سود پر بات کرنا، نماز کا تذکرہ بھی مت کرنا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ حکیم بھی تھے، کہنے لگے میں جسمانی حکیم بھی ہوں، تمام علماء روحانی حکیم بھی ہیں، تو اس لیے اگر کوئی شخص مجھ سے بیماری کچھ بتلائے، علاج کچھ، اس طرح علماء کا کام یہ ہے کہ بیماری جو جہاں ہو اس کا تذکرہ کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہوگی، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بات ووٹ بیداری مہم کی بھی آئی، یہ یقیناً بڑا اہم ہے، میں تو 2 اکتوبر کو جو اس کا مرکزی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی، مولانا محمود مدینی صاحب نے بلائی تھی، ناچیز بھی اس میں شریک تھا، اور مولانا سجاد نعمانی صاحب، ملک کے بڑے موقر علماء کرام تشریف لائے تھے اس میں، اور یہ بات بڑے درد کے ساتھ وہاں کہی گئی تھی۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہے، لیکن آپ یقین مانیے ظالم حکمراں کو مسلط کرنے والے ہم ہی آپ ہیں۔
ظالم حکمراں کو صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا نان مسلم ووٹ زیادہ دیتا ہے، جہاں ایک طرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ یونائٹ ہو، وہاں دوسری طرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ووٹ ڈیوائیڈ تقسیم ہو۔ جتنا بھی تقسیم کی جا سکتی ہے، 33% مسلمان وہ ہیں جن کا ووٹر لسٹ میں نام ہی نہیں ہے۔ پورے یو پی کا جائزہ لیا گیا ہے، وہاں جو ہے 33% وہ مسلمان ہیں جن کا کہیں نام ہی نہیں۔ تو ابھی جو یہ بات بتائی گئی آپ کے سامنے تجویز آئی تھی، اور انشاءاللہ ایک مولانا ارشد حقی ہیں، اگر ان کے پاس وقت ہوا میں ان کو بلاؤں گا، وہ اپنے علاقے میں سہارا میں کام بھی کر رہے ہیں، اور ایک بڑی میٹنگ رکھ لی جائے گی اس مناسبت سے بھی، اس موضوع پر بھی۔ تو ووٹ کے بنوانے کا کام، ابھی جیسے مولانا محی الدین صاحب نے فرمایا، ووٹ کے بنوانے کا، الیکشن کے موقع پر ووٹ ڈالنے کا کام، کہ ووٹ ڈالیں، یہ سوچے نہیں ہمیں کیا مطلب کسی کی بھی حکومت ہو، نہیں، ووٹ ایک ہمارا شرعی حق ہے، ایک جمہوری حق ہے۔ میں تو جماعت کے ذمہ داروں سے بھی میں نے یہ بات کہی، مولانا شوکت صاحب سیتا پوری سے، کہ اگر جماعتیں نکلی ہوئی ہوں الیکشن کے دنوں میں، تو آپ کو پتا ہے ہزاروں لوگ نکلے ہوئے ہیں، اب یہ ہزاروں ووٹ جو لوگ جلے میں یا 4 مہینے میں ہیں، ظاہر ہے ان کے ووٹ نہیں پڑ سکتے۔ تو ہمارے جمعیت علماء کے بھی ذمہ دار ان سے بات کر رہے ہیں کہ جو ووٹ نہیں پڑیں گے اس کا فائدہ ظاہر ہے غیروں کو ہوگا، اور اس کا ہمیں اور آپ کو نقصان ہوگا۔ تو ہم لوگ متحد ہو کے ووٹ ڈالیں۔ جمعیت علماء یہ نہیں کہتی آپ کس کو ووٹ ڈالیں، کس پارٹی کو، یہ آپ جانیں، متحد ہو کے ڈالیں۔ کھڑے ہونے والوں میں بھی کوشش یہ کریں کہ کئی نہ کھڑے ہو جائیں، اور اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ ووٹ چاہے جیسے بھی ہو، 100% ہم اس بات کی کوشش کریں ووٹ ڈالیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ہم مسجد کے امام ہیں اور ہم تو اللہ والے آدمی ہیں، مولوی ہیں، ہمیں یہ ووٹ سے کیا مطلب، نہیں۔ تو ایک بات تو یہ بات آئی، ابھی اجلاس کے سلسلے میں آئی کہ جہاں جہاں ہو سکے اجلاس ہے، دفتر کے قیام کے سلسلے میں تجاویز کا یہ فنڈ کی فراہمی، یہ بات صحیح ہے، بالکل یہ بہت اہم تجویز ہے کہ آپ سفر کریں یا کوئی بھی کام آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں، اگر پیسہ نہیں ہے تو بڑی مشکلات ہیں۔ تو اس کے لیے ہر تحصیل کے میں صدور و نظما سے یہ کہوں گا کہ ایک ایسا نظام بنائیں تو جتنے ممبران ہیں ماہانہ ان کا کچھ باندھ لیں، کچھ اور لوگوں کا باندھ لیں۔ یہ مدرسے کو کام جیسے چلتے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ ہم مدرسوں کا چلا رہے ہیں، تنظیم کا بھی ایسے ہی چلائیں گے۔ تو اگر ماہانہ ممبر سازی رہے گی، ایک ممبر سازی تو 10 روپے ممبر، وہ الگ ہے، وہ الگ ممبر سازی، لیکن یہ جو ماہانہ ہوگی، اس سے آپ کوئی بڑا پروگرام کرانا چاہیں گے، کوئی خرچہ کرنا چاہیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ لوگ جمعیت علماء سے واقف ہیں، جمعیت علماء کی طرف آئیں گے۔ ووٹ بیداری کے سلسلے میں 2 اکتوبر کو جو وہاں پروگرام ہوا تھا، اس میں ہر مکتب فکر کے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس میں ہمارے اہل حدیث حضرات، جماعت اسلامی کے بھی بڑے ذمہ دار، وہ سب حضرات آئے تھے۔ اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ جو ہمارے جماعت اسلامی کے ذمہ داران حضرات ہیں، ان کا بھی آپ تعاون لیں اور وہ بھی آپ سے تعاون لیں۔ دیکھیے ہمارا کسی چیز میں یہ کوئی اختلاف ہے، تمام مسلمان ایک ہیں، لیکن اس سلسلے میں یہ نہ سوچے کہ نہیں، وہ جس محلے میں رہتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہاں پر وہ باقاعدہ ایک نظام بنائیں، اس میں اپنے لوگوں کو شامل کریں، قطع نظر اس کے کہ وہ جمعیت علماء کا ہے یا کس سے ہے، کس مکتبہ فکر کا۔ ہمیں مکتبہ فکر نہیں دیکھنا، قبر میں مکتبہ فکر نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، اور ہم تو اکثر کہا کرتے ہیں ہم لوگ سب ایک ہیں، ہماری منزل قبر ہے، وہاں کے سوالات ایک ہیں، اس لیے ایک تو اختلاف نہ کریں اور کوئی ایسی بات بھی نہ کریں کہ جو کسی کو گراں گزرے۔ جب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایسی بات نہ کہے جو غیر مسلم کو تکلیف ہو، تو اس کی کیسے اجازت دے گا کہ کسی صاحب ایمان کو کوئی تکلیف ہو؟ تو اس لیے ووٹ بیداری مہم میں اس کا خاص خیال رکھیں۔ بس باقیہ تو سب باتیں ہو گئی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ تحصیل کے اور ہمارے ضلع کے مختلف تحصیلوں کے ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں۔ اس سلسلے میں چونکہ ووٹ بیداری مہم کا وقت بہت کم ہے اور کام بہت اہم ہے، اس سلسلے میں ہر تحصیل میں اگر اس کی ایک میٹنگ رکھ لی جائے، تحصیل کے یہاں پر صدر و نظما موجود ہیں، وہ اپنی تحصیل کے تمام اہم ذمہ داروں کو، وارڈ ممبرز کو، ائمہ مساجد کو اور متحرک علماء یا غیر علماء کو جمع کر لیں، اور اس کا نظام ہر بوتھ پر کم از کم، ایک بوتھ میں جتنے بھی گھر، ہر بوتھ پر کم از کم 2 یا 3 آدمی ہونا چاہیے، 5 ہو جائیں تو یہ کام بآسانی ہو جائے گا۔ تقسیم کار ہوگا تو کام آسان ہوگا، کام تقسیم نہیں ہوگا تو کام میں مشکل ہوگی۔
ہوگی۔ یہ تو میں تمام تحصیلوں کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام آپ تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس کام کی اہمیت کے پیش نظر اس کو پہلی فرصت میں کر لیں، چونکہ یہ نومبر کا مہینہ ہے، بعد میں پھر آپ کے لیے دشواری ہوگی۔ اور یاد یہی ہے، ظالم حکمراں جب مسلط ہوتا ہے تو ہمارے دینی کام کو کرنے میں بھی بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، چاہے وہ مدرسے کا مسئلہ ہو، مسجد کے مائک کا مسئلہ ہو، ہمارے اصلاح معاشرہ کے پروگراموں کا مسئلہ ہو۔ تو اگر واقعی ہم اس ملک میں دینی کام کرنا چاہتے ہیں اور یقیناً کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ظالم حکمراں کو، فرقہ پرست طاقتوں کو ہٹانا پڑے گا، اور اس کے لیے یہ ایک طریقہ جمعیت علماء نے نکالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں اس حقیر نے کہی ہیں اس پر کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔